یہ انٹرویو بھی دیکھیں، کہتے ہیں پسند ناپسند نہیں پوچھی جا رہی۔ جیسے ہی لڑکی انٹر ہوئی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیسی ہیں آپ؟ اس نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو چیئرمین نے کہا کیسی ہیں آپ اور کیسی ہو میں کیا فرق ہے؟ بتا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیسی ہیں آپ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ بتا دیا۔ اس کے بعد کہا تعارف کروائیں۔ تعارف کروانے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو ادب میں کیا پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ادب میں شاعری اور بالخصوص غزل پسند ہے۔ پھر کہا غزل کی تعریف۔ اس کے بعد مطلع کیا ہے، حسن مطلع کیا ہے؟ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کیوں کہا، کس نے کہا؟ بتا دیا۔ اس کے بعد کیوں کہا نیم وحشی صنف سخن، وہ بھی بتا دیا۔ پھر کہا کہ وحشی بھی تو کہہ سکتے تھے، غزل کو وحشی صنف سخن نیم وحشی کیوں کہا؟ اس کے بعد کہا پسندیدہ شاعر، تو انہوں نے لڑکی نے فراز کا نام لیا، فراز کی شاعری کے موضوعات پوچھے اور یہ کہا کہ کون سے دو رویے ہیں فراز کی شاعری میں جو ان کی پوری شاعری پہ غالب ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ فراز کی انقلابی شاعری کی وجوہات بتائیں، بتا دیں۔ اس کے بعد کہا فراز کو جلا وطن کیا گیا تھا یا خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا جلا وطن کیا گیا تھا، حالانکہ فراز نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی تھی۔ اس کے بعد سوال تھا انقلاب کی شاعری کے حوالے سے ان کی کوئی غزل یا نظم سنائیں۔ تو انہوں نے سنائی نظم، میرے خیال میں وہ نظم ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، جس میں شعر بھی اب مجھے بھول گئے، جس کے آخر میں جانا جانا آتا ہے بار بار۔ ایک شعر میں جانا جانا آتا ہے اور باقیوں میں ایک بات جانا آتا ہے آخر میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ فلاں شعر میں جانا جانا دو بار کیوں آیا ہے؟ اس کے بعد سوال کیا کہ انقلاب کے حوالے سے کسی نظم کا نام بتائیں جو فراز کی نظم ہو۔ محاصرہ بتایا۔ اس کے بعد کہا کہ کوئی اور پسندیدہ شاعر فراز کے علاوہ ہے؟ تو کینڈیڈیٹ نے کہا جی ہاں، غالب اور اقبال۔ پھر کہا کہ غالب کی جدت پر آپ کا کیا خیال ہے؟ بتایا۔ تو اس کے بعد سوال تھا غالب کا جدت کے حوالے سے کوئی شعر سنائے، تو انہوں نے نقش فریادی ہے کس کی شوقیہ تحریر کا پہلا ہی شعر سنا دیا۔ تشریح کرنے کا کہا، تشریح کر دی۔ اس کے بعد کہا کہ غالب اور اقبال اپنے دور کے بڑے شعراء ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کہا کہ ادب کے حوالے سے آپ نے کچھ لکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا، اس نے مطلب اس لڑکی کا جو مقالہ تھا اس کو اٹھایا، اس میں سے ایک فقرے کو ہائی لائٹ کیا اور کہا یہ پڑھیں۔ فقرہ پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا زانو تلمذ۔ پھر جب یہ پورا فقرہ پڑھا اس کے بعد انہوں نے پوچھا زانو تلمذ سے کیا مراد ہے؟ جب اس نے مفہوم بتا دیا تو پھر کہا اس کے لفظی معنی بھی بتائیں، لفظی معنی بھی بتا دیے۔ پھر کہا کہ آپ وائٹ بورڈ کی طرف جائیں، ہمیں آپ سے کچھ لکھوانا ہے۔ تو کینڈیڈیٹ نے کہا کہ میں اپنی پسند کا اگر اجازت ہو تو شعر لکھنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں اس نے اپنی پسند کی طرف کیسے انہیں موڑ لیا۔ تو اجازت مل گئی۔ اس نے شعر لکھا، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، آپ پھر سے مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے آ، اور یہ فراز کا شعر ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آ میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مستقبل پایا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس شعر میں کون سی تکرار ہے؟ تکرار بتا دی۔ اس کے بعد کہا کہ کیا کہا، ہاں اس کے بعد کہا کہ یہ شعر میں شاعر کہہ رہا ہے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہے وہ دل تو آلریڈی دکھا ہوا ہے کیونکہ رنجشیں چل رہی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، آپ پھر سے مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے آ۔ جب ایک بار چھوڑ چکا ہے پھر سے اسے بلا کے پھر سے کیوں چھڑوانا چاہتا ہے؟ یعنی غم کو دوبارہ تازہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا شاعر ذہن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ ہمیں یہاں اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو لڑکی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی اس نے بتایا پوری غزل میں باقی جو بھی مفہوم تھا غزل کا وہ بتایا کہ شاعر ایسا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ آپ زمانے کے لیے میرے لیے نہیں، نہ صحیح زمانے کے لیے اس طرح کا کوئی شعر تھا۔
मुझे भूल गया, हालाँकि मैंने भी पूरी ग़ज़ल ये फ़राज़ की पढ़ी हुई थी और मुझे अच्छी भी लगती थी, लेकिन मुझे अब याद नहीं। ख़ैर उसका मतलब पूरी ग़ज़ल का मफ़हूम ही बताया मुख़्तसर अल्फ़ाज़ में कि पूरी ग़ज़ल इस तरह से है, तो आखिर में फिर ये शेर है, आखिर में नहीं बीच में। तो इससे वाज़ेह पता चलता है कि शायर की ज़हनी हालत ख़राब नहीं है। उसके बाद मैडम ने सवाल किए कि आपने जन्नत की तलाश नावल पढ़ा है? नहीं पढ़ा। उसके बाद पूछा उमराव जान अदा पढ़ा है? जी हाँ, पढ़ा हुआ है। उसका थीम और खुलासा बता दें, बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि हादी रुस्वा ने तवाइफ को ही मौजू क्यों बनाया है? तो इन्होंने कहा कि लखनऊ की तहज़ीब बयान की गई है इसमें। सवाल हुआ कि लखनऊ की तहज़ीब बयान करने के लिए हादी रुस्वा ने तवाइफ ही का क्यों सहारा लिया? तो उसका आंसर करने के बाद उन्होंने कहा कि इस तहज़ीब के पीछे क्या महरक़ात हैं? उसके बाद फिर पूछा कि लखनऊ के नवाबीन के बारे में आप क्या कहेंगी? फिर उनके ही तहकीकी मकाले में से लफ्ज़ को हाइलाइट किया तजसीमकारी को। आपने ये तजसीमकारी यहाँ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? बता दिया तो फिर कहा अच्छा लखनऊ की तहज़ीब पर एक शेर सुनाएँ। शेर सुनाया फिर कहा तजसीम फ़ेल है या फ़ाइल है? तो थोड़े से वक़्फ़े के बाद इन्होंने कहा कि फ़ाइल तो नहीं है, फ़ेल हो सकता है। फ़ेल ही होगा, यूँ कहा। फ़ाइल नहीं है, फ़ेल ही होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तकमील से क्या मुराद है? बता दिया, फिर कहा कारी से क्या मुराद है? फिर बताया तो उन्होंने कहा तकमील क्या है कारी क्या है कवायद की रूह से? इन्होंने कहा फ़ेल है। तो उन्होंने कहा जब तजसीम भी फ़ेल है और कारी भी फ़ेल है तो आपने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है? क्या आपने गलत नहीं लिखा? फिर उन्होंने पता नहीं क्या जवाब दिया। उन्होंने मेरे ख़्याल में ये कह रही क पता नहीं क्या जवाब दिया, याद नहीं आ रहा मुझे। ख़ैर उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, बेस्ट ऑफ लक, आप जा सकती हैं।